اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو کتابوں میں اور نیٹ پر حاضرات کے عملیات بہت ہی زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس حاضرات تو بہت ہوتے ہیں، لیکن حاضرات کے لیے بچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے پر حاضرات کرتے وقت مختلف باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اول تو جو حاضرات آپ کر رہے ہیں اس کا چلہ یا زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے، اور چلے میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو رجت کا ڈر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار چلہ ختم ہونے کے بعد بھی معقلات آپ سے مانوس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے انسان کا ماحق فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب کہیں پر بچے یا بڑے پر حاضرات ہوتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بچے یا بڑے پر حاضرات ہوں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہمیشہ سے رہی ہیں کہ ایسے اعمال پیش کیے جائیں جو درست ہوں اور جس میں بہت زیادہ آسانی ہو، تاکہ کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو عمل پیش خدمت ہیں وہ حاضرات کا ایسا عمل ہے کہ بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی ڈر کے، کسی بھی جگہ کسی بھی وقت آپ خود پر حاضرات کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مرض یا چوری یا جادو یا جنات یا مرض کی تشخیص آپ خود اپنے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت صرف ان افراد کو ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ جو عمل آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، 11 بار درود تنجینا، 11 بار درود تاج، 11 بار یا ہادی اور 313 بار یا عزیز و من کل یا عزیز و بحق یا عزیز۔ اب اس کا طریقہ سمجھ لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر شور نہ ہو۔ اول آخر آیت الکرسی 11 بار پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں۔ اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر یہیں درود تنجینا، 11 بار درود تاج، 11 بار یا ہادی اور 313 بار یا عزیز و من کل یا عزیز و بحق یا عزیز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اب آنکھیں بند کر کے آپ یہ حکم دیں کہ اے اس عظیمت کے معقلات میرے اوپر حاضری کریں۔ اب آپ کا وجود ہلنے لگے گا، یعنی آپ کا وجود آٹومیٹکلی آگے اور پیچھے ہوگا، جیسے کوئی آپ کو دھکے دے رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر معقلات کی حاضری ہو گئی ہے۔ اب آپ ان سے سوال کریں گے، مثلا آپ کسی کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کو جادو ہے یا نہیں، تو اگر آپ اس کا نام لیں گے کہ فلاں بن فلاں پر جادو کے اثرات ہیں، اگر جواب نہ میں ہوگا تو آپ کا وجود لیفٹ اور رائٹ کی طرف ہلنے لگے گا۔ اگر ہاں میں جواب ہوگا تو آگے اور پیچھے آپ کا وجود تیزی سے ہلنے لگے گا۔ اس طرح آپ چور کا پتہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جنات کی تشخیص کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ شادی یا کسی اور چیز کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن خیال یہ رہے
کہ وہ باتیں جو کسی کے عزت کے ساتھ جڑی ہوں آپ ان کے بارے میں نہ پوچھیں، اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ صرف امراض اور اپنے کام کے بارے میں کہ فلاں کام میں کروں اس میں مجھے اللہ کے فضل سے فائدہ ہے یا نہیں ہے، یا فلاں جگہ میں شادی کروں یہ لڑکی یا لڑکا میرے لیے اچھا ہے یا نہیں، بس اسی کے بارے میں، کسی کے عزت کے بارے میں کہ فلاں کے کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں نہ پوچھے تو بہتر ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا پردہ فاش کرنے کا سوال کیا تو الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔